أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پیچھے ہم نے بہت کچھ معلوم کیا، اور خاص کر کل کے درس میں ہم نے جزیرہ عرب کے کیا حدود تھے اس کو معلوم کیا۔ اب یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کے آباء و اجداد جو تھے ان کا مختصر احوال معلوم کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس سرزمین مکہ میں آباد تھے، یہ مکہ آباد علاقہ نہیں تھا۔ یہاں پر نہ پانی تھا، نہ گھاس تھا، کچھ بھی نہیں تھا، انسانی رہائش کا کوئی ذریعہ یہاں پر نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سرزمین آباد کرنی تھی۔ اس غرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا، آپ اپنی زوجہ محترمہ مہاجرہ اور اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر لے آئے۔ تو یہاں پر آئے تو ان کے پاس کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ کھانا جو مختصر لائے، پانی جو مختصر لائے۔ پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم یہ کیا تو ان کے لیے کھانے کا ایک بندوبست اللہ پاک نے کر لیا، اور پانی کا بندوبست بھی کر لیا زمزم کی شکل میں۔ زمزم میں وہ تاثیر تھی کہ جس کے ذریعے جو ہے یعنی کہ پیاس بھی بجھے اور بھوک بھی مٹے۔ آج بھی اس میں یعنی کہ وہ تاثیر ہے، جس طرح نا دودھ میں یعنی پانی کی جگہ پئیں پیاس بجھے، اگر سالن کی جگہ استعمال کریں روٹی میں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یعنی کہ زمزم کا پانی بھی ہے، اگر آپ کو بھوک ہے آپ پئیں تو آپ کی بھوک مٹے گی، اور اگر آپ کو پیاس ہے تو پیاس مٹے گی۔ ماشاءاللہ بڑی برکت ہے۔ تو بہرحال یہ بندوبست اللہ نے ان کو کیا، اور اس کے بعد جناب اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا کہ ان کی قربانی جو ہے پیش کی جائے۔ تو اس کی قربانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، تو آپ نے ان کو قربانی کے لیے پیش کیا اپنے اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کے محبت کے سامنے۔ لیکن اللہ کو ان کی قربانی منظور نہ تھی کہ ان کو قربان کر لیا جائے، کیونکہ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود دینا تھا۔ تو اس کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دمبے کی قربانی کو قبول فرمایا، اس کو رہتی دنیا تک ایک سنت قرار دے دیا۔ تو جناب اسماعیل علیہ السلام جب مزید بڑے ہوئے تو ان کے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ کعبۃ اللہ جو کعبۃ مشرفہ جو ہے اس کی تعمیرات کیجیے، ان کو تعمیر کیجیے۔ تو آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے مل جل کے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، تو تاکہ اس کو آگے آباد کرنا ہے۔ تو پھر کعبۃ اللہ جب تعمیر ہو گیا تو وہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے وہ چیزیں مانگی۔ کیا مانگی؟ کچھ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ اس گھر کو قبول فرما دے، جو بنائے اس کو قبول فرما لے، ہمارے جو محنت کی ہے اس کو قبول فرما لے، اس میں برکت عطا فرما، اور فرمایا کہ یعنی ہم دونوں کو اسلام پر جینا اور مرنا نصیب فرما، اور ہمارے بعد ہماری جو اولاد ہے اس کو بھی یہ دولت عطا فرما، اور اس کے علاوہ یعنی اس کی دعوت بھی ہم اس کی کریں اور ساتھ ساتھ اس کی حفاظت بھی کریں، اور یعنی کعبۃ اللہ کے سامنے کوئی بندہ روڑے ڈالے اور ہم کوشش کر کے اس کو روڑے ہٹائیں، اس کی پوری حفاظت کر سکیں۔ یہ دعا کر رہے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام، اور مزید دعا فرمائی کہ یا اللہ یہ جو گھر ہے نا ہمیشہ امن و سکون کا علاقہ بنے۔ دعا کی اللہ اس کو جو ہے یعنی کہ بتوں سے بچا کے رکھنا، اور اللہ ہماری جو اولاد یہاں پر آئے گی نا ان کو بھی بتوں سے بچا کے رکھنا، بلکہ ان کو نفرت عطا کرنا، بتوں سے نفرت ہو، توحید سے محبت ہو، شرک سے نفرت ہو، توحید سے محبت ہو۔ اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی دعا کی کہ اللہ جو میری جو اولاد ہے، اولاد کی اولاد ہے، ان کو دعوت اللہ کے لیے قبول فرما لیجئے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے قبول فرما لیجئے،
کہ دین کی دعوت دیتے رہیں اور یعنی کہ دین کے خلاف جو بھی روڑے آتے رہیں ان کو جہاد کے ذریعے ہٹا دے جائے، بت پرستی کا خوب مقابلہ کرتے جائے۔ آپ نے مزید دعا یہ بھی کی، اللہ میری اولاد کو جو ہے محبوبیت عطا فرما، اس کو یعنی اس طرح پرتاثیر بنا کہ سب لوگ انہی کی طرف متوجہ ہو جائے۔ کعبۃ اللہ جو یہ علاقہ ہے اس کو ایسا پرتاثیر بنا دے کہ لوگ کھچ کھچ کے وہاں پر چلے آئے، اور ایسے ہوا آج تک۔ کعبۃ اللہ میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہے، اللہ نے اپنے نورانیت کی ایسی لاٹیں اس میں ڈال دی کہ اس کی وجہ سے پوری دنیا کے دل کھچ کھچ کے وہاں پر جاتے ہیں، مفت میں غریب پیسے لوگ جو پیسے جمع کر کے وہاں پر جاتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اللہ یہاں پر یعنی ایسا بنا دے کہ روزی بھی کھچ کھچ کے وہاں پر آئے۔ مکے میں کوئی یعنی کہ آبادی نہیں ہوتی، پانی کا بھی بندوبست نہیں، اور وہاں پر جو گھاس پھوس بھی نہیں، یعنی پھل فروٹ بھی نہیں، باغات بھی نہیں، لیکن اللہ نے کعبۃ اللہ کی یعنی مکہ کے قریب جو ہے طائف کی سرزمین دے دی، اور طائف میں بہت اچھی خوشگواری موسم ہے، کھانے پینے ہر چیز کے بندوبست وہاں پر ہوتے ہیں، اور فروٹ وغیرہ اچھی موسم ہے، زبردست موسم ہے، وہاں سے کھانے روز آنا مکے پہنچتے۔ تو اللہ نے یوں کھانے کا بندوبست کر دیا جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے۔ بہرحال یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یعنی کہ کعبۃ اللہ کو آباد کیا۔ پھر جناب اسماعیل علیہ السلام جب ان کے بڑے ہو گئے تھے شادی کے قابل، تو وہاں پر قبیلہ جرہم جو ہے وہ رہنے لگا، جیسا کہ روایت میں آتا ہے اما ہاجرہ وہاں پر تھی۔ قبیلہ جرہم جو ہے وہ پانی کی تلاش میں تھے، عربوں کے اندر پانی نہیں تھا، پانی کی تلاش میں تھے، تو وہاں پر دیکھیے بھائی دور دور جو ہے کچھ پرندے اڑتے نظر آنے لگتا ہے وہاں پر پانی ہے، تو پھر جب بھیجا اپنا بندہ ایک، تو کہا کہ دیکھو پانی ہے، کہا کہ ہاں ایک عورت وہاں پر بیٹھی، ایک بچہ بھی اس کے پاس ہے، پانی ہے۔ تو آئے تو اما ہاجرہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، کہا کہ آپ کے پاس پانی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہاں پر رہیں۔ ہاجرہ کو بھی چاہیے تھا کہ میں اکیلی ہوں، اس میں کوئی آئے تو انس کا ذریعہ بن جائے، تو اس طرح یعنی کہ مل جل کے رہیں گے، بس اسی شکل بن جائے گی تو ہم یہاں پر رہ لیں گے۔ تو کہا اجازت ہے، یاد رکھنا کہ یہ کنویں پر قبضہ صرف میرا ہی ہوگا، جیسا نہیں کہ کہیں کنویں کے قبضے کر مجھے نکال دیں، کنویں پر قبضہ میرا ہوگا۔ اما صاحبہ نے جو ہے کنویں پر قبضہ اپنا جما لیا۔ تو یوں ایک چھوٹا سا یعنی قصبہ، چھوٹی سی بستی بن گئی۔ پھر جناب اسماعیل علیہ السلام جیسے بڑے ہوئے تو انہی قبیلہ جرم سے ان کا رشتہ ہو گیا، تو یعنی کہ قبیلہ جرم بھی جو ہے ان کا جو رشتہ بن گیا، یہ عرب عاربہ شمار ہوئے۔ ہم نے کہا نا عربوں کی تقسیم کی نا، عرب باعدہ، عرب عاربہ، عرب مستعربہ۔ تو عرب جو یہ عارب ہے گویا کہ مانا یہاں سے اس کی ایک طرح کی شروعات ہو گئی گویا کہ۔ اور عدنان عربوں کی بہت بڑی نسل ہے، عربوں کی بڑی محفوظ نسل ہے آج تک، قریشی عرب اور بڑے ان کے عرب جو ہے ان کی نسل عدنان تک پہنچتی ہے۔ عدنان جو ہے جناب اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے شامل ہوتے ہیں۔ یہ یعنی قحطانی اور عدنانی ایک قبیلہ تھا، اور یہ عرب عاربہ یہاں پر شروع ہوتے ہیں۔ اور یہ عدنان جو ہے نا ان کی بہت سی اولاد تھی، لیکن اس کے اولاد میں سے جس نے شہرت پائی وہ معد تھا، معد بن عدنان نے شہرت پائی۔ پھر معد کی بھی بہت سی اولاد تھی، اس میں سے مضر نے شہرت پائی، پھر مضر کی بہت اولاد تھی، اس کے اولاد میں سے فہر بن مالک جو ہے اس نے یعنی شہرت پائی، اور فہر بن مالک جو ہے اس کی اولاد کو قریش کہتے ہیں، یہاں سے قریش کی شروعات ہوئی۔ اور قریش جو ہے اس کی نسب ایسی تو عالی ہے، اس کی سیادت و قیادت و امارت بہت عالی ہے، اس کی فصاحت و بلاغت بہت ہی عالی شان ہے، اس کی قوت بیانیہ، اچھے اخلاق، اس کی شجاعت، ان کی دلیری، ان کی حوصلہ مندی، ایسی یعنی کہ چیز اوصاف تھی جس پر تمام یعنی اہل تاریخ کا اتفاق ہے، سب کا اتفاق ہے کہ ان کے اندر بڑی صفات موجود تھی۔ اب تک عربوں کے یعنی خاص کر یعنی کہ قریش کے اندر یہ چیز ضرب المثل ہے، تو اللہ نے ان کو بڑی صفات عطا فرمائی قریش کو۔ کہتے ہیں فیر کی اولاد میں سے قصی بن کلاب ایک شخص پیدا ہوئے، فیر کی جو اولاد تھی جو یعنی قریش کہلائے، قریش میں سے قصی بن کلاب ایک بڑی شخصیت تھے۔ اس سے پہلے مکہ کے سرداری قبیل جرہم کے جو اور لوگ تھے ان کے ہاتھ پہ، یعنی کہ ان میں سے جو خزاع قبیلہ تھا ان کے ہاتھ تھے کہ وہ یعنی کہ کعبۃ اللہ کا اپنے آپ کو نگران محافظ سمجھتا تھا، لیکن بعد میں یہ چیز خزاع سے چھن کر قصی بن کلاب کو ملی جو قریش کا بندہ تھا۔ شاید اس میں وہ اوصاف نہیں تھے خزاع میں، تو ایسے ہوتا ہے کہ اللہ پہلے دیتے ہیں کسی کو کوئی نعمت، وہ اس کی قدر نہیں کرتا، اللہ چھن کے دوسرے کو دیتے ہیں،
انہوں نے قدر نہ کی ہوگی تو اللہ نے وہ اسے چھن کے قصی بن کلاب کو دی. اور قصی بن کلاب جو تھے قریش کے بہت اعلیٰ ترین شخصیت تھے. اللہ نے ان کو سرداری کی بڑی صفات عطا فرمائی، بڑی صلاحیتیں ان کو تھی اور بڑی خدمات انہوں نے کی. خاص کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کعبۃ اللہ کی بڑی خدمت کی انہوں نے. اور قریش کے افراد ان کے ساتھ مل گئے اور جو کبیر خدا کے بندے تھے، جو یعنی ناقدر تھے، ان کو وہاں سے نکال آئے. نظم و انتظام ان سے چھن گیا اور خود ہر دل عزیز اور مقبول سردار بن گئے. بیت اللہ کی پوری حفاظت کرتے رہے. ان کی چابیاں ان کے ہاتھ میں تھی، ان کی اجازت کے بغیر کوئی یہاں پر نہیں جا سکتا تھا. اور زمزم کا سقایا یعنی کہ زمزم پلانے کی خدمت انہی کے ہاتھ لگی. اور اس کے علاوہ رفادہ جو حاجی آتے تھے، کیونکہ حج تو پرانے زمانے سے تھا، اگرچہ وہ معو طریقہ نہیں تھا، بیچ میں آگے پیچھے ہو گیا تھا، لیکن حج کا سلسلہ چلتا رہتا تھا. اور جو حاجی آتے، حاجی کی خدمت بھی انہی کے ہاتھ میں تھی. جو مجلسیں ہوتی، مشورے ہوتے، تو ان کا بڑا بھی قصی بن کلاب تھا. یہ تمام صفات اللہ نے ان قصی کو عطا فرمائی. اور پھر قصی کے بعد جو ہے یعنی کہ یہ جو چیزیں، یہ خدمت، یہ صفات جو ہیں عبد مناف میں آ گئی. عبد مناف، اور عبد مناف کے جو اس کے بعد جو ان کے بڑے صاحبزادے تھے ہاشم، ان کے ذمے یہ چیزیں آ گئیں. سقایا اور افادہ ان کے ہاتھ میں آ گئے. اور ہاشم جو ہے نا، نبی علیہ السلام کے دادا عبد المطلب کے جو ہے ابو ہیں جی. اور عبد المطلب جو ہے ان کو بعد میں یہ نسب ملا، ان کو ان کا چچا تھا مطلب بن عبد مناف، ان کو یہ حصہ ملا تھا، یعنی کہ خدمت کا موقع ملا تھا سقایا اور افادہ کا. اس کے بعد حضور کے یعنی دادا عبد المطلب کو یہ بات ملا. تو یوں سلسلہ جو ہے یہاں تک یعنی کہ خدمت یہ لیتا ہوا کعبۃ اللہ کی یہاں تک پہنچا. تو بہرحال بنو ہاشم کے قبیلے کا جو قریش ہے، اس نے بہت اچھی اچھی خدمات یعنی حاصل کی. اور یعنی کہتے ہیں کہ تاریخ کتابوں میں ان کی جتنی صفات لکھی ہوئی ہیں نا، ان کے بارے میں حقیقت میں ان کے اندر اس سے بھی زیادہ صفات موجود تھی. اس سے بھی زیادہ صفات اللہ پاک نے عطا فرمائی قریش کے قبیلے کو اور حضور کے خاندان کو خدمت کے حساب سے. اب اگلا سوال ہے کہ اس کے اندر بڑی بڑی صفات موجود تھیں، سرداری سب کچھ کرتے تھے، کعبۃ اللہ کو یہاں تک سنبھالا، جناب عبد المطلب تک پہنچایا، اس کے بعد تو حضور کے ذمے آ گیا، جیسا کہ آگے بیان میں آئے گا. تو بہرحال پھر کیا ہوا کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ قریش جو تھے جناب ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے تھے، جناب اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے تھے. یہ تو توحیدی مزاج رکھتے تھے، تو ان کے اندر شرک کہاں سے آ گیا؟ مشرک کیسے بنے؟ بت پرستیاں کہاں سے ان کے اندر آ گئیں؟ تو اس کے بارے میں ہے کہ یہ شروع سے لے کر اس خاندان میں توحید کا سلسلہ چلتا آ رہا تھا، جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر. اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر دیکھیں حضور تک کتنا لمبا زمانہ ہے، بہت بڑا زمانہ. اس طرف تو جو ہے دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا بیٹا بھی تھا جناب اسحاق کے اولاد میں سے جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جناب یوسف علیہ السلام، پھر اس سے یعنی کہ پھر آگے چل کے جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب ہارون، کتنے پیغمبر ہے، کتنا لمبا زمانہ. دیکھو جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کتنا لمبا زمانہ ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور تک پھر 500 سال، اتنا لمبا زمانہ. سر کتنے پیغمبر آئے ہیں، کئی سو کئی ہزار پیغمبر آئے. اور اس طرف جناب اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضور تک کوئی پیغمبر نہیں آیا. تو یعنی توحید کا سلسلہ ایک محدود زمانے تک چلا، جہاں تک چل سکا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا عمرو بن لحی خزاعی، بنو خزاعہ کا تھا. یہ پہلا وہ شخص تھا جس نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے دین، جناب اسماعیل علیہ السلام کے دین میں تغیر پیدا کیا اور بت پرستی کا بنیاد رکھا اور جانوروں کی تعظیم کرتا رہا. اور اس بات کا اس نے یعنی کہ اس بات کی عادت ڈالی کہ جو جانور پیدا ہوتا ہے نا، جو جانور پیدا ہوتا ہے یعنی کہ تو اس کو جو ہے یعنی کہ بتوں کے نام پر ہم کیا کریں گے، بچا کے رکھیں گے. بتوں کے نام پر یعنی کہ جیسا کہ نا دیتے ہیں، یعنی کہ درگاہ کے لیے بکری میں نے دے دی، تو اس نے یوں یعنی کہ بتوں کی جو درگاہیں ہوتی تھیں سمجھ کے بت خانے، ان کے لیے اس نے یعنی کہ یہ روا ڈالا کہ یہ اونٹنیاں اس کے لیے یعنی کہ قربان کر لی جائیں گی. بس اس کو صاحبہ کہتے ہیں. تو سب سے پہلے اس نے یہ رواج ڈالا. حضور نے ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ میں نے عمر بن عامر، یہی شخص جس نے نا وہ قریش کو یعنی کہ شرک پہ لایا تھا، بت پرستی پہ لایا تھا، حضور فرماتے ہیں میں نے عمر بن عامر خزائی کو دیکھا کہ جہنم میں اپنے آنتنیاں گھسیٹتا ہوا چل رہا ہے. انہیں آنڈا جے کین بہا جے کرے سڑی پیا، مانو کہ یعنی پانی پی رہے ہو، ہاں یعنی کہ گرم پانی پلایا گیا، جس کی وجہ سے اس کی آنتنیاں باہر نکل آئیں اور ان کے گرد گھوم رہا تھا، جیسا گدھا گھومتا ہے نا چکی کے ارد گرد، اس طرح گھوم رہا تھا.
تو حضور نے فرمایا یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے جانوروں کو بتوں کے نام سانڈ بنا کر چھوڑنے کی بنیاد ڈالی تھی، بتوں کے نام پر جو ہے جانوروں کو محفوظ رکھنا، تو اس کا حشر اللہ پاک نے یہ کیا۔ اور کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس نے یعنی کہ عمر بن عامر خزائی جو تھا، عمر بن لحی جو تھا، اس نے یہ ممکن ہے بت پرستی لی ہو شام سے، کیونکہ شام کا علاقہ جو ہے عرب کے قریب پڑتا تھا اور وہاں پر بت پرستی زیادہ تھی، تو وہاں سے اس نے بت پرستی لی ہو اور آ کر یہاں پر اس کو رواج دے دیا ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ مشرقی ممالک جو تھے ایران وغیرہ اس طرح بھی بت پرستی تھی، وہاں سے بھی لیا ہو، کچھ یعنی مغرب سے کچھ مشرق سے، یعنی کہ بت پرستی یعنی کہ سمٹ کے پھر جو ہے وہ یعنی کہ اس جناب اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے آ گئی اور پھر یوں بت پرستی کا رواج ان کے اندر پڑ گیا۔ تو بہرحال بت پرستی کا لمبا ایک رواج ان کے اندر پڑ گیا، لیکن اس تمام کے باوجود، ان تمام کے باوجود تھے وہ جو مقدس چیزیں تھیں نا ان کو وہ مانتے تھے، جو یعنی کہ چیزیں رسم ان کے اندر آ رہی تھیں، منا بیت اللہ کی تعظیم کرنا، طواف کرنا، حج عمرہ کرنا، اور اس کے علاوہ جو ہیں جو حاجی آتے ہیں ان کی خدمت کرنا، پانی پلانا، اور حاجی آتے ہیں ان کو کھانے وغیرہ کا بندوبست کرنا، یہ چیزیں ان کے اندر پھر بھی تھیں، مقدسات کی یعنی کہ تعظیم تھی۔ لیکن کیا ہے کہ جب شروع میں ایک برائی پڑ جاتی ہے تو پھر وہ پڑ گئی تھی، اس کے اندر بت پرستی تو تھی لیکن ساتھ میں یہ بھی تھا۔ اور عموماً بت پرستی پڑتی ہے یعنی ہماری اپنی کچھ سستیوں کوتاہیوں کی وجہ سے، جیسا کہ جناب نوح علیہ السلام سے پہلے بت پرستی نہیں تھے، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر یعنی جناب نوح علیہ السلام تک بت پرستی نہیں تھی، جناب نوح علیہ السلام کے بعد یعنی اس دور میں بت پرستی آئی، جس کی وجہ یہ لکھی گئی ہے کہ اس زمانے میں لوگ اچھے اچھے بزرگ نیک تھے، لوگوں نے کیا کیا یہ نیک بندے ہیں، پھر نیک بندوں کی نیکی دیکھ کر پھر بعد میں کیا کیا کہ اس کی تصویریں بنائیں، تصویر بنا کر انہوں نے جو ہے مسجد یا اپنی عبادت خانے کے قریب رکھی، تو اس طرح ہم بھی عبادت کریں گے۔ لوگوں نے پھر بعد میں نسل آئی، اس نے کہا کہ یہ تو یہاں پر نہیں، یہاں پر ہونے چاہیے تھے، وہاں سے گھسیٹ کر یعنی کہ اپنے قبلے کے سامنے رکھا اور جو ہے پھر یوں عبادت کر لی کہ ہمارے بڑے جو انہیں کی عبادت کیا کرتے تھے، اس طرح یعنی عبادت کا چکر پڑ گیا۔ تو انہوں نے بھی کیا کیا، جو یعنی کہ ان کو پتھر اچھے لگتے تھے، پہلے ممکن ہے کعبۃ اللہ کے پتھر جو ہیں وہ اٹھا کے ان کو چومتے پوجتے تھے، اور پھر جو ہے یعنی اس کو سفر میں جاتے تھے اپنے ساتھ لیتے تھے۔ پھر بعد کے لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ پتھر اور دوسرا پتھر ایک جیسے ہوتے ہیں، پھر جو پتھر ان کو کعبۃ اللہ کے پتھر سے اچھے لگے پھر انہیں اس کو چومنا اور یعنی کہ پوجنا لگے، اور پھر بعد کیا ان کی جو اولاد ہے ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بات کہاں سے شروع ہوئی، اس نے کیا کیا کہا کہ ہمارے جو بڑے تھے وہ پتھروں کی پوجا کرتے تھے، کیوں نہ خالی سیدھے سادہ پتھر ہوں، اس کے بجائے کیوں نہ میں اچھے پتھر تراش کے انسانی شکل کے بنا کے اس کی پوجا کریں۔ پھر یوں جو ہے شرک پرستی شروع ہوگی۔ اور اسلام نے کیا کیا کہ الحمدللہ ہر وہ راستہ جو چور دروازہ تھا جس کے ذریعے سے انسان گمراہی کے راستے پڑ سکتا تھا، تمام دروازے بند کر لیے۔ حضور نے کیا فرمایا، لا تتخذوا قبری عیدا، میرے قبر کو عیدگاہ مت بنانا، ایسا نہیں میرے قبر میں جا کر عرس منانا اور پھر یعنی جشن منانا نہیں کرنا ہے ایسے۔ حضور کو پتا تھا کہ چور دروازہ یہاں سے شروع ہوگا شرک پرستی کا۔ اور یعنی کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضور کا وہ درخت جس کے نیچے حضور نے بیعت کروائی تھی، بیعت رضوان، جناب عمر فاروق نے یعنی کہ اس کو یعنی کہ کٹوا دیا، کیونکہ ممکن تھا کہ بعد میں لوگ اس کی تعظیم میں اتنا آگے جائیں کہ اس کی عبادت شروع کریں، کہیں چور دروازہ نہ نکل پڑے۔ تو حضور نے کیا کیا تھا کہ کیا فرمایا تھا، ایک بار یعنی کہ حجر اسود کو چوما تھا، اور اس کے بعد فرمایا کہ حجر اسود تو صرف ایک پتھر ہے، پتھر۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو یعنی چوما تھا، اور پھر کیا فرمایا، حجر اسود تو ایک صرف پتھر ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں، میں نے حضور کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا تبھی تمہیں چوم رہا ہوں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہمارا معبود نہیں ہے، حضور کی سنت کی اتباع کی جا رہی ہے۔ تو ہر جو چور دروازہ تھا نا جس کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ شرک بت پرستی کا شائبہ ہو، حضور نے وہ تمام راستے بند کر لیے تھے، کیونکہ پہلے زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا نا کہ اپنے بڑوں کا سجدہ کیا جاتا تھا، اپنے باپ کا سجدہ کیا، ماں کا سجدہ کیا، جو مرشد بزرگ تھا اس کا سجدہ کیا، جس کو تعلیمی سجدہ کہتے ہیں۔ اسلام نے کہا سجدہ صرف اللہ کے سامنے ہوگا، عبادت کا سجدہ ہو یا تعظیم کا، سب اللہ کے لیے ہے۔ تعظیم کا سجدہ بھی حرام کر دیا گیا کہ حضور کے بعد دوسرا کوئی نبی آنے والا ہے نہیں، کہیں اس تعظیمی سجدے کے جواز سے کوئی اصل سجدے کا جواز نہ لے لے، یہ چور دروازہ بھی بند کر لیا جائے۔ تو اسلام نے ہر دروازے بند کر لیے جو اس طرح پہنچانے والے تھے۔ بہرحال قصہ مختصر کہ جب حضور علیہ السلام کی بعثت قریب ہونے کو تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک یعنی کہ واقعہ یعنی کہ پیش فرمایا، جو ذریعہ تھا کہ یہ واقعہ ایک انہونا واقعہ ہے، ان قریب یعنی کہ ایک اور انہونا واقعہ ہونے والا ہے، حیرت انگیز واقعہ ہونے والا ہے۔ واقعہ کچھ یہ ہوا کہ ابرہ الاشرم
ابرہل اشرم نجاشی بادشاہ کا ایک گورنر تھا، صنعاء جو یمن کا علاقہ ہے وہاں کا۔ اس نے کیا کیا، وہ یعنی عیسائی مذہب رکھتے تھے۔ اس نے کہا کہ بھئی یہ جو کعبۃ اللہ ہے نا، ان کی عبادت ان کے پاس لوگ جاتے ہیں، ان کی خوب تعظیم کرتے ہیں، کیوں نہ پھر ہم جو ہے اپنی مذہب عیسائیت جو ہے اس کی تعظیم کریں، اس کی پرچار کریں، اس کا چرچا کریں، اس کا چرچا ہو جائے، ایسا کوئی یعنی کام کریں۔ پھر کیا ہے، یعنی اس نے کیا کیا کہ اپنے صنعاء کے اندر، صنعاء یمن یہ بڑا یعنی اپنے زمانے متمدن علاقہ تھا اور یعنی کہ ترقی یافتہ علاقہ تھا، وہاں پر اس نے یعنی قلیس کے نام سے ایک گرجا بنایا، ایک بڑا انہوں نے ایک گرجا بنایا، اور یہ چاہا کہ عربوں کا رخ بھی اس طرف ہو جائے، یہ صنعاء یمن کی طرف آئیں اور وہاں پر آ کر یعنی اس طرح اس کی تعظیم کی جیسا کعبۃ اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے۔ جسے انہوں نے یہ بات کہی تو عربوں کو یہ بات بڑی شاق گزری، کیونکہ عرب ہم بچپن سے لے کر اپنے دل کے اندر یعنی کہ کعبۃ اللہ کی محبت لیتے ہوئے انہوں نے جنم لیا تھا، اسی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری۔ بھائی کعبۃ اللہ کو کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے، ہم اس کو چھوڑ کر وہاں پر جائیں گے؟ تو بنو کنانہ کا ایک شخص تھا، اس کو یہ بات اچھی نہ لگی، اس نے یعنی کہ عزم کیا بھائی یعنی جتنا اس کو مشہور کر رہے ہیں نا کہ لوگوں کا رخ اس طرف ہو، میں اتنا اس کو خوار کر کے دکھاؤں گا۔ اس نے کیا کیا، اس کے بت خانے میں، اس کے وہ سے یعنی گرجا گھر میں گیا تو وہاں پر اس نے قضا حاجت کی، بڑا پیشاب، قضا حاجت کی، جس سے اس کو یعنی نجس کر لیا، پلید کر لیا، جیسے اس کو پلید کر لیا، جیسے ابرہہ کو بڑا غصہ آیا، کہا کہ اس نے یعنی کہ اتنی بڑی غصہ کی ہمارے گرجا گھر کے اندر اس نے جو ہے یعنی کہ واش روم کیا ہے، بڑا پیشاب کیا ہے، اس نے تو یعنی بڑی بدتمیزی کا کام کیا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر اس عرب نے کیا ہے، اب مجھے بھی جو ہے جو کعبۃ اللہ ہے اس کو نہیں بخشنا، میں اس کو بھی یعنی تباہ کر کے رہوں گا۔ تو اس نے کیا کیا، یعنی بڑا لشکر تیار کیا، ہاتھیوں کا لشکر۔ اس نے کہا کہ میں جا کر کعبۃ اللہ کو منہدم کروں گا، توڑ کے آؤں گا، بس دوسرا مجھے کچھ نہیں کرنا۔ جیسے عربوں نے یہ بات سنی، اور عربوں تو ہاتھیوں کا سنتے تھے کہ ہاتھی تو بڑا جانور ہوتا ہے، اور ان کو پتا تھا کہ گھوڑے جو ہاتھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور پہلے تو انہوں نے سوچا کہ بھئی کچھ کیا جائے اس کے بارے میں، لیکن پھر دیکھا کہ بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے ابرہہ، اور ہم جو اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، ہمیں کچھ نہیں ہو سکے گا، اب اس کی حفاظت کرے تو اللہ خود ہی کرے، ہم نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیا ہوا، اس نے کہا کہ بھئی یعنی کہ ہم تو پہاڑوں کا رخ کرتے ہیں، اب کعبۃ اللہ جانے، کعبے کا رب جانے۔ پھر جناب عبد المطلب اور کچھ قریش کے دوسرے ساتھی تھے، آئے کعبۃ اللہ کے یعنی حلقے کو پکڑ کر، یعنی کعبۃ اللہ کے دروازہ جو ہے اس کے حلقے کو پکڑ کے یعنی کڑے کو پکڑ کر وہاں پر رونے لگے، اور اللہ پاک کا اللہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، ہم تو مقابلہ نہیں کر سکتے، گھر تمہارا حفاظت اپنے گھر کی کرنا یار۔ رو رو کے انہوں نے دعا کی، تو اس کے بعد جو ہے وہ نکل پڑے۔ جیسے میری نکل پڑے یعنی کہ پہاڑوں کی جانب، تو وہاں پر یعنی جیسے وہ پہنچے تھے نا، یعنی ابرہہ بادشاہ اپنے یعنی کہ ہاتھی پر آئے تھے، اس کے ہاتھی کا نام محمود تھا، اپنے ہاتھی پر جیسے آئے تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ یعنی کہ جناب عبد المطلب کے اونٹ جو ہیں 200 کے قریب اس نے یعنی کہ پکڑ لیے تھے، 200 اونٹ انہوں نے پکڑ لیے، کہا کہ یہ میں یعنی پکڑ لوں تاکہ وہ میرے پاس آئے گا۔ جناب عبد المطلب جو ہے اس کو پتہ چلے میرے 200 اونٹ اس نے لیا ہے، تو وہ وہاں سے نکل کر جا کر وہاں پر پہنچا اس کے پاس، اس نے ان کو بڑا احترام کیا، اپنے پاس کرسی میں اس کو بٹھایا، اور اس کے بعد اس کو کہا کہ بھائی یعنی کہ کیسا حال والے ہیں، کیا ہے، خوش خیر عافیت، سب کچھ حال حوال پوچھا۔ اس کے بعد کہا کہ کیسے آنا ہوا، کہا کہ حضرت جی میں جو آیا ہوں نا یہاں پر اپنے 200 اونٹ لینے کے لیے۔ اس نے کہا، اس نے یہ بات سنی تو اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا، تو کعبۃ اللہ کے سردار تم ہو، بڑے تم ہو، اور ہم اس کو توڑنے آئے ہیں، تمہیں اونٹوں کی بڑی ہے، اونٹ مجھے دے دو، حفاظت نہیں کر رہے۔ کہا کہ یعنی کہ میرے اونٹ ہیں، کعبۃ اللہ کا مالک تو وہ خود ہے، اس کی حفاظت خود کرے گا۔ تو پھر وہاں پر کیا ہوا، تو پھر وہ ابرہہ بادشاہ نے ایک متکبرانہ جواب دیا، اس نے کہا کہ وہ مجھ سے کہاں بچ سکتا ہے، تو بھلی سے کہتا ہے کہ اس کا رب بچائے گا اس کو۔ اس نے کیا کہا متکبرانہ انداز میں، وہ مجھ سے کہاں بچ سکتا ہے۔ جب عبد المطلب نے ایک جملہ کہا، انت وذالک، تو جانو، یعنی کہ وہ گھر کا مالک جانے، آؤں بچے میں کون دو بچا، بس تم اگر متکبرانہ انداز یہ جواب دے رہے ہو تو پھر میرا جواب یہ انت وذاک، تو جانے یا وہ جانے، بس یہ کہہ کر وہ نکل پڑا۔ اس نے یعنی کہ اس کو اونٹ دے دیے، اور پھر وہ تو نکل پڑا۔ اب یعنی ان کا ارادہ تو پورا عزم تھا کہ کعبۃ اللہ کو منہدم کرنا ہے،
وہ اپنے یعنی اس آ رہا تھا اس ہاتھی پر، محمود ہاتھی پر، جسے کعبۃ اللہ کے یعنی قریب پہنچے، یعنی وادی محسب کے بارے میں کہتے ہیں، وہاں پر پہنچے تو ان کی جو محمود اونٹنی تھی نا وہ بیٹھ گئی، اور اونٹنی نہیں بلکہ ہاتھی جو تھا وہ بیٹھ گیا۔ اس نے ان کو بہت یعنی کہ کوشش کی آگے جانے کی، وہ آگے نہ جا سکی، تاکہ منع اس نے کوئی یہ اشارہ کیا کہ مجھے آگے نہیں جانا۔ وہ جانور جو ہوتے ہیں ایسی چیزیں محسوس کرتے جو ہم نہیں کرتے، ایسی چیزیں محسوس کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ یعنی جو قبر والے کو جو عذاب ہوتا ہے نا، تو ان کے عذاب کو انس اور جن کے علاوہ دوسرے تمام جانور سنتے ہیں، تمام جانور سنتے ہیں۔ ان کی چیخ و پکار جو ہوتی ہے نا قبر کے اندر، اللہ نے ہمارے کانوں پہ آنکھوں میں پردے ڈال دیے، ہم نہیں سنتے اور وہ سب سنتے ہیں۔ تو جانور کو پتا ہوتا تھا کہ سامنے کیا ماجرا ہونے والا ہے، مستقبل میں قریب میں کیا ہونے والا ہے، اس نے تو وہ باتیں دیکھی ہوں گی نا، تو وہ آگے نہیں جا رہا تھا، وہ وہاں پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا بڑا پیچھے موڑیں، پیچھے مڑ رہا تھا، آگے نہیں جا رہا تھا، پیچھے مڑ رہا تھا۔ تو بہرحال انہوں نے اس کی بھی نہ سنی، بس انہوں نے پورا عزم کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا، سمندری طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندے آئے، سمندری طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندے آئے، اور پرندوں کے یعنی کہ چونچوں کے اندر اور ان کے جو پاؤں تھے اس کے اندر چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، کنکریاں جو ہے ان کے اوپر پھینکتے جا رہے تھے، پھینکتے ہوئے وہ یعنی سر کے اوپر سے یعنی کہ داخل ہو رہے تھے، نیچے سے آر و پار ہو کر نکل رہے تھے۔ کتنی بڑی اسپیڈ تھی! یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہی ہو سکتا ہے، ورنہ پتھر اتنا یعنی کہ یہ گولی کا کام ہو گیا نا، تو یہ پتھر تو نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یعنی کہ ایک عذاب ہے۔ تو بہرحال سب کا حال یعنی یہ ایسے ہو گیا، گر کر یعنی چورا چورا ہو گیا، ان کا ایسا حال ہو گیا جیسا کہ نا جانور یعنی کہ کھاتا ہے بھوسے کا کیا حال ہو جاتا ہے، کھائے ہوئے بھوسے کا بھوسا کھاتا ہے، اس کا کیا حال ہوتا ہے، بہت جو چھال جو چباڑے چباڑے جو کڑنان آگیا یا پوچھا جو جانور کٹے، اس کا جو حال ہوتا ہے، اس کا ان کا حال بھی اسی کی طرح ہو گیا تھا۔ کہتے ابرہ بادشاہ اس پر بھی لگا تھا، اس کا جسم کافی چھلنی ہو گیا تھا، زخمی ہو گیا تھا، وہ اس حساب سے بھی آگے واپس جانے کی کوشش کرتے، اب یمن جا کر پہنچوں، وہ یعنی جاتا گیا، لیکن اس کے جسم جو چھلنی ہو گیا تھا نا، یعنی کہ وہ یعنی کہ چھلنے لگا، ختم ہونے لگا، جن کا آج چھڑن دیا ہے، جیسا یعنی کہ اس کا جسم کا ٹکڑا نیچے یعنی کہ پگھلتا جائے، اس طرح یعنی پگھلتے پگھلتے گویا کہ یمن پہنچا اور وہاں پر جا کر بری موت مر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کعبۃ اللہ کی یوں حفاظت کر لی، وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اس کی حفاظت اب میں نے کی ہے ان قریب، اور یہ بہت بڑا واقعہ ہوا، عربوں کے اندر یہ بہت بڑا واقعہ شمار کیا جاتا تھا، اس طرح کا واقعہ عربوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اس طرح یعنی کعبۃ اللہ کی عزت بھی ان کے دلوں میں پڑ گئی، اور یعنی کہ قریش کی عزت بھی ان کے دلوں میں آ گئی، اور گویا کہ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ مستقبل قریب میں اندر یعنی اس کی حفاظت کے لیے ایک اور عظیم کرشمہ مجھے دکھانا ہے، وہ کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور مجھے دکھانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے پہلے یہ کیا، پھر اتنا بڑا مشہور یہ واقعہ ہو گیا، عربوں نے گویا کہ اس سے اپنی جنتری بنا دی بھائی، یعنی کہ واقع فیل کے ساتھ سال یہ ہوا، واقع فیل کے ایک سال پہلے یہ ہوا، واقع فیل کے ایک سال بعد یہ ہوا، گویا کہ انہوں نے اپنے جنتری کی طرف بنا دیا اس واقعے کو، اتنا بڑا واقعہ تھا۔ بہرحال اللہ تبارک یہ واقعہ پیش آیا 500 یعنی کہ 570 عیسوی کے اندر، 570 عیسوی کے اندر پیش آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو صورت یعنی فیل میں بیان کیا ہے، اس کو پڑھ کے اپنا درس ختم کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے کیسے کیا اصحاب فیل کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یعنی واقعہ قریب ہے، تم دیکھو پوچھو۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کے داؤ کو غلط نہ بنایا، انہوں نے جو داؤ کیا تھا، جو عزم کیا تھا کہ کعبۃ اللہ کو توڑنا ہے، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پرندے بھیجے، جھنڈ کے جھنڈ، بڑے پرندے اللہ نے بھیجے، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، اور وہ جو یعنی کہ پرندے تھے اس پر یعنی کنکر کے پتھریاں پھینک رہے تھے، یعنی کہ اور یعنی کہ سجیل موٹے موٹے پتھر جس کو یعنی کہ جل جل کے بنایا گیا ہو، ٹھکری کی طرح گویا کہ تھے۔ فَجْعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پھر اس نے ان کو بنا دیا کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، یہ ان کا حال ہو گیا۔ یہاں تک یہ واقعہ بھی ہو گیا۔ آگے مکے کے بارے میں ایک مختصر سی بات ہوگی، مکے کا تھوڑا یعنی بیان آئے گا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یعنی باقاعدہ پیدائش سے لے کر پورا قصہ معلوم کریں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے
جو یہ سلسلہ چل رہا ہے ہمارا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سلسلے کو قبول فرمائے اور اس کو ذریعہ بنائے، یعنی کہ دنیا میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے محبت کا اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے عظمت کا اور اتباع کا، اور آخرت میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی جو شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔